السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یا حیو یا قیوم۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ عارف بن عبد الرحمن اس وقت سخت برہم اضطرابی انداز میں اپنی آل اولاد کو خشم کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں ان کے بڑے بیٹے لیکچرر راحیل بن عبد الرحمن کے تینوں بچے عائشہ، فضل اور ایان تھے۔ چھوٹے بیٹے شعیب بن عبد الرحمن کے دونوں بچے ہمنہ اور معیز تھے، اور ان کی بیٹی فرحانہ اویس کے تینوں بچے لبنہ، جہانگیر اور اسفند بھی شامل تھے۔ آج انہوں نے یوں ہی معمول کے انداز میں ان بچوں سے ملاقات کی تھی، جانے دل میں کیا بات آئی تھی کہ ان کا امتحان لے لیا۔ اسلامی لیکچرر پروفیسر اور عالمہ فرحانہ اویس، مگر ان کے بچے اتنی ناقص، نامکمل دینی معلومات رکھتے ہیں۔ ہائی فائی انگلش اسکول میڈیا کی الغار نے ان کا کیا حال کیا تھا، جتنا بھی ملال اور رنج کرتے کم تھا۔ پچھلے دنوں سے طبیعت میں تھکن تھی، وہ گھر پر آرام کر رہے تھے۔ آج انہوں نے نیٹ پر لیکچر دے دیا تھا اور ملاقات کے لیے سب بچوں کے بچوں کو بلایا تھا، اور حال احوال پوچھنے کے بعد ان بچوں سے کئی سوال پوچھے تھے، مثلاً وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو عرش کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ عارف بن عبد الرحمن نے سب کی جانب دیکھا۔ وہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ اس کی طرح کی سیٹنگ رکھتے اور بچوں کی اسلامی معلومات جانچتے، مگر بچوں کی ایک عرصے بعد یہ نشست ہو رہی تھی۔ ویسے بھی مختلف عمروں کے بچے تھے۔ قرآن پاک۔ ایان بن راحیل نے برجستہ کہا۔ عارف بن رحمان نے ملال و تعصب سے اس کی ناقص معلومات پر اسے دیکھا۔ برخوردار قرآن پاک نازل ہوا تھا وقفے وقفے سے، وحی کی صورت میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ ایان نے سر جھکا لیا۔ مجھے اس کا جواب درست چاہیے۔ اطراف میں نگاہ ڈالی۔ اچھا، دوسرے سوال کا جواب دو۔ وہ کون سی سنت ہے جس پر عمل کرو گے تو 100 شہداء کے بقدر اجر ملے گا؟ انہوں نے سب کی جانب دیکھا اور وہ ایک دوسرے کو درزیدہ نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئے۔ پروفیسر عارف بن رحمان نے سوال نامے کا تیسرا سوال اپنے بڑے پوتے کی جانب دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ اچھا، بروز جمعے کی کتنی سنتیں ہیں اور کتنا عمل کرتے ہو؟ بولو۔ فضل بن راحیل نے اپنے پھوپھی زاد جہانگیر کی جانب دیکھنے لگا۔ برخوردار آپ ہی بتائیں۔ جی میں۔ فضل گھبرا رہا تھا۔ دادا جان کا رعب و دبدبہ ہی بہت تھا۔ جی وہ غسل، نماز جمعہ کی ادائیگی، دھیرے سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ بس شرم کرو، تم اپنا تعلیمی مدار پورا کر چکے ہو اور تمہیں اہم فریضے کی سنتیں نہیں معلوم۔ فضل نے سر جھکا لیا۔ دادا جان آسان سوال پوچھے نا، معیز بن شعیب نے دھیرے سے کہا۔ ان کے کان بہت تیز تھے۔ کھوجتی نظروں سے اپنی اسی چنچل پوتے کو دیکھا۔ تم بتاؤ معیز، عشاء میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ حملہ بالکل اچانک ہوا تھا۔ معیز گڑبڑا گیا۔ فجر کون پڑھتا ہے؟ حاضرین محفل پر نگاہ کی، صرف ایک ہی ہاتھ اٹھا جہانگیر کا، اور باقی چراغ تلے اندھیرا۔ انہیں اپنے اسکالر ہونے پر افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی تو نہ کی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ سکھا ہی نہ پائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی صرف دنیاوی تعلیم پر بہت زور دیا تھا۔ راحیل تو اردو کا لیکچرر تھا اور شعیب اسلامی علوم کا پروفیسر، اور فرحانہ اویس ان کی بیٹی عالمہ تھی، اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو لیکچرر تھا نہ مفکر، اور نہ جس کی بیوی عالمہ تھی، صدام بن عبد الرحمن۔ وہ IT انجینئر تھا، سافٹ ویئر میں اس کا نام تھا، اور جو پچھلے 21 سال سے امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی اولاد کا بھلا کیا حال ہوگا؟ چراغ تلے اندھیرا۔ انہیں خود پر افسوس ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھتے بچوں پر نگاہ کی، گویا یہ امتحان کا کمرہ ہو اور پاس ہونے کی فکر میں سب ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ کون سے نمبر کا سوال ہے یہ؟ معیز چہکا۔ آپ جواب بتائیے، نمبر ہم خود دے دیں گے۔ جھوٹ بولنا، معیز بولا۔ دوسروں کا دل دکھانا۔ جہانگیر نے راحیل ماموں کی بیٹی عائشہ پر نگاہ کی۔ نہیں، درست جواب دو۔ یہ آئیں بائیں شائیں نہیں، انہوں نے گھرکا تھا۔ وہ ایک تبلیغی مفکر تھے۔ سب کے سر جھک گئے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تم لوگوں سے۔ اسلام کے بارے میں کیا معلومات ہے تم لوگوں کی؟ اور ہمنہ، تم بھی تو عالمہ کی بیٹی ہو نا، مجھے بتاؤ ذرا۔ جی نانا ابو پوچھئے۔ پردے کے بارے میں کوئی حدیث سناؤ۔ جی۔ عائشہ کو تھوک نکل کر دیکھا، ساتھ ہی سٹی گم۔ آثار بتا رہے تھے، جواب ندارت۔ معیز اور اسفند منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگے۔ تم جو اتنا مذاق اڑا رہے ہو، کتنی دینی معلومات رکھتے ہو؟ عارف بن عبد الرحمن نے اسفند کو گھرکا۔ ہمارے مذہب میں صفائی کا کتنا درجہ ہے؟ اسفند کو سیدھا کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ نصف ایمان ہے دادا جان، وہ جھٹ سے بولا۔ صفائی کہاں لاگو ہوتی ہے؟ وہ صرف جی کہہ کر رہ گیا۔ دادا جان، صفائی گھر میں، کپڑوں میں، محلے میں، بدن کی صفائی، غسل وغیرہ، اپنے طور پر تفصیل سے جواب دیا تھا عائشہ نے۔ عائشہ بیگم طہارت اور پاکیزگی
روح سے مراد ہے ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے روح کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے باطن سے لے کر اپنے ماحول تک کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ آدھا جواب درست تھا تمہارا، معیز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ معیز، جب تک میں گھر پر ہوں تم عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھو گے۔ عشاء میں 17 رکعت ہوتی ہے۔ اور سنو، دعائے قنوت یاد کر لینا آج ہی۔ سب سے پہلے سزا معیز کو ملی۔ اس نے تڑپ کر ہمراہیوں کو دیکھا، سب نظر چرا گئے۔ روزانہ قرآن پاک کون کون پڑھتا ہے اور سورہ یاسین، تسبیحات؟ آج ان سب کا امتحان تھا۔ ہر سوال کا جواب نہ میں آ رہا تھا۔ ظاہر ہے صبح اٹھنے کی فرصت کس سے ہے جو رات کو 4 بجے سوتے ہوں؟ تم لوگوں کو آغاز بلوغت میں ہی سب سکھایا گیا تھا، سب بھول گئے؟ انہیں غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اہل محفل پر تعسف و ملال کی نگاہ ڈالی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ کیسی نمازیں پڑھتے ہو تم لوگ؟ غافل نمازیں، غافل سجدے، غافل عبادت۔ یاد رکھو، غفلت میں مبتلا سوز و گداز سے بے بہرا ایسی عبادتیں کس کام کی؟ سکون ملا نہ قرار۔ وہ اپنے آپ کو بھی ملامت کر رہے تھے۔ معلوم ہے نا عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا دل سے شکر ادا کرنا، اس کی وحدانیت کو دل سے قبول کرنا، دماغ سے تسلیم کرنا۔ وہ ذرا کی ذرا رکے تھے۔ سارا دن آج ہی انہوں نے گول کر پلا دینا ہے۔ جہانگیر نے گہری سانس لی، گھڑی پر نگاہ کی۔ اس کا فون آنے والا تھا۔ عائشہ کو خیال آیا اس نے مارکیٹ جانا تھا ضروری چیزیں لینے۔ رشمہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ معیز کو اٹھنے کی جلدی تھی۔ ایان کو خیال آج ہی تو اہم کرکٹ میچ کی ریکارڈنگ دیکھنی تھی۔ سب نے پروفیسر عارف بن عبد الرحمن پر نگاہ کی۔ وہ گل خلاصی کے موڈ میں نہیں تھے۔ گھڑیال پر نگاہ کی۔ اصل میں ابھی کچھ ٹائم تھا۔ جہانگیر نے جمائی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب نے حاضرین پر نگاہ کر کے ان کی بیزاری جلد بازی نوٹ کی۔ انہیں کچھ پلاننگ کرنی تھی، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آرام بھی کرنا تھا، اپنی اس آل اولاد کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا تھا۔ سنو، مجھے کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے، ابھی آرام کروں گا۔ عائشہ، مجھے پانی پلاؤ۔ سب ایک ساتھ محفل برخاست ہونے کے خیال سے بھاگنے لگے۔ عارف بن عبد الرحمن نے اس جلد بازی پر گھورا۔ سب شرمندہ ہو کر بیٹھنے لگے۔ عائشہ پانی لینے نکل گئی۔ سنو، مجھے اپنے پہلے دوسرے سوال کا جواب رات کو چاہیے، اور سب عشاء کی نماز آج میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک اور فتویٰ جاری کیا۔ سب نے گہری سانس لی۔ اب جاؤ، سب فوراً اٹھے۔ دادی کو میرے پاس بھیجنا ذرا۔ جی جی، ابھی میں بلا کر آتا ہوں۔ سب بھاگنے والے انداز میں نکلے، اور عارف بن عبد الرحمن انہیں تفکر آمیزی سے دیکھتے رہے۔ کتنا فکر انگیز لمحہ تھا۔ ہماری اولاد اسلامی علوم، دینی معلومات، اسلامی اقدار سے کس قدر بے بہرا ہے۔ دلی رنج و ملال سا ہوا۔ وہ تو دنیا بھر کی فکر میں مبتلا تھے۔ درس و تدریس، اسلامی لیکچرز دیتے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ ان کی اولاد ان کا پرتو ہے، نمازی، پرہیزگاری، عبادت گزار، لیکچرر، پروفیسر۔ مگر ان کی تربیت آگے کیوں نہ بڑھ پائی؟ اس لیے کہ بس وہ یہیں تک سمجھے تھے۔ روز قیامت اولاد کی بابت سوال ہوگا، اولاد کی تربیت نہیں کی۔ راحیل، شعیب، فرحانہ اور صدام، بند آنکھیں انہوں نے کھولی۔ صدام امریکہ میں، اس کی اولاد، کیا حال ہوگا ان کا؟ ان کے وجود میں بے قراری سرایت کرتی چلی گئی۔ اسلام معاشرے کی فکر میں مبتلا۔ ہم اپنی اولادوں سے کتنے غافل ہیں۔ انگریزی تعلیم، انگریزی رہن سہن، انگریزی علوم، انگریزی انداز۔ کہاں ہے اسلامی روایات؟ کہاں ہے مشرقی تہذیبی اقدار؟ آج وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ صالحہ بیگم دم خود میاں صاحب کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ منہ کا پان بھی ایک گال میں دیا تھا، آنکھیں سنجیدگی اور شکوے لیے ان پر ٹکی تھی۔ انداز خفگی بھرا تھا۔ عارف بن عبد الرحمن کے سوال ہی ایسے تھے۔ بتائیے، آپ کیا کرتی ہیں سارا دن؟ کون سے کام ہیں جو آپ گھر سے غافل ہیں؟ سب بہوؤں پر نظر ہے، سب ماشاءاللہ اچھی ٹھیک ٹھاک فرمانبردار ہیں۔ اپنے بچاؤ کی راہ نکالی۔ آپ ان کی فکر مت کریں، ان کی فکر کرنے کے لیے ان کے شوہر ہی کافی ہیں۔ تحفظ میں ہیں، وہ جنتی ہیں یا دوزخی، یہ ان کے اعمالوں پر منحصر ہے۔ سنجیدہ اور گہری آواز ابھری تو وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوئی۔ بچے، ان کے بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سیدھا سا سوال کر لیا۔ تو اپنے بچوں کے بعد ان کے بچے بھی میری ذمہ داری ہیں۔ بچاؤ کی صورت اختیار کی۔ صالحہ بیگم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دماغ میں خلل ہے یا بوڑھی ہو گئی ہیں آپ؟ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ آپ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، بقائمی ہوش و حواس ہے۔ اپنے بچوں کو آپ نے اسلامی اقدار سے روشناس کروایا، اور ان کے بچے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اپنے بچوں کی تربیت سے مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ آپ سے ماشاءاللہ صوم و صلات کے پابند، دیندار، معاملہ فہم ہے۔ ان کے بچوں کو آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتائیں۔ خفگی سے دیکھا۔ گھر میں بیٹھی بزرگ خاتون کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ بچوں کو نماز کی رکعتیں تک نہیں یاد، جمعہ کے فرائض کا نہیں پتہ، عام اسلامی تعلیمات سے بالکل بے خبر۔ ہمارے بچوں کی اسلامی معلومات ناقص ہیں۔ اگر اسکول میں اسلامیات کی کتاب پڑھ بھی لی
تو بس امتحان دینے تک یاد رکھی، پھر بھول گئے۔ صالحہ بی بی ان کی تربیت کے سلسلے میں ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ سارا نزلہ زکام کھانسی صالحہ بیگم پر گر گیا۔ وہ ہار گئی، خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ہر گھر کے بڑے بوڑھوں کا کام ہوتا ہے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کروانا، احادیث کا مفہوم یاد کروانا، چھوٹی صورتوں کا دہرانا، سننا، چھوٹے چھوٹے اسلامی واقعات کہانی کی شکل میں سنانا۔ کیا تم اپنے بچوں کا تربیتی دور بھول گئی ہو؟ انہوں نے بیوی کو دیکھا، اچھی خاصی کلاس لے لی تھی۔ ان بچوں کے متعلق مجھ سے بھی اللہ پوچھے گا، کیسے مبلغ اور اسکالر تھے کہ تمہارے بچے بے بہرا رہے؟ ارے یہ سب بچے بڑے افلاطون ہیں، ٹی وی اور موبائل نے بگاڑ ڈالا ہے انہیں۔ وہ بولی، نہیں صالحہ بیگم، میڈیا نے نہیں، ہماری تربیت نظر نے انہیں بگاڑا ہے۔ ہم نے انہیں شیر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو وقت نہیں دیا، مصروفیت ہمیں ان سے بہت دور لے گئی ہے۔ صرف ہم نہیں، ہماری عمر کے سب بزرگ اس میں پیچھے رہ گئے۔ مجھے تو باجی سریہ کے بچوں اور اپنے بچوں کی گفتگو نے چونکا دیا تھا کہ ہمارے بچے بھی فضول قسم کی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس دن کی بچوں کی بے سروپا باتیں بتانے لگے تھے۔ تم نے بہوؤں کو سلائیاں، کروشیا، کڑھائیاں، اپنے زمانے کے کھانوں کی ترکیبیں بتا دی، اچار ڈالنا، چٹنیاں بنانا تو تم نے بہوؤں کو سکھا دیا، مگر ان کے بچوں کو کیا سکھایا؟ صالحہ بیگم نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ ہمیں دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنی تربیت پر نگاہ کرنی ہے۔ ہمیں ان کو صرف دولت جائیداد میں حصہ نہیں دینا، اسلامی اقدار، روایات، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی احکامات بھی دینے ہیں۔ اپنے وقت کے بڑے مبلغ مفکر عارف بن عبد الرحمن بہت اداس اور پریشان ہو گئے تھے۔ فکر تربیت اولاد نے گھیر لیا تھا۔ کیا فائدہ ایسے کتب بینے کا، دینی مطالعے کا، حدیث کی تفسیر پڑھنے کا، جب بچوں کو تم نے کچھ نہیں بتایا؟ گہری سانس لے کر اب آنکھیں موند لی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئے تھے۔ صالحہ بیگم نے ان پر چادر اڑا دی تھی۔ چند لمحوں تک انہیں دیکھا اور اپنی اون سلائیاں اٹھا کر باہر آ گئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ کاؤچ پر لیٹا جہانگیر کسی کتاب کی برگردانی کر رہا تھا۔ بہو بیگم شام کی چائے ناشتہ بنانے کچن میں مصروف تھی کہ اذان بلند ہو رہی تھی۔ وہیں بیٹھ کر سر پر دوپٹہ لے کر اذان سنتے ہوئے اذان کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرانے لگی۔ کچن میں مصروف سر ڈھانپے نگین بھی یہی عمل کر رہی تھی۔ اذان سن کر، الفاظ دہرا کر، دعا مانگ کر انہوں نے لاؤنج میں دیکھا، جہانگیر اسی حالت میں نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ قریب جا کر دیکھا، حدیث کی کتاب تھی۔ جہانگیر، جی دادی جان، اذان کی آواز سن کر کیوں نہیں اٹھ کر بیٹھے؟ جی، چونک کر انہیں دیکھا اور فوراً اٹھ بیٹھا۔ اور یہ تم حدیث کی کتاب ایسے پڑھ رہے ہو جیسے کوئی رسالہ یا اخبار، شرم کرو۔ انہوں نے ٹوکا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نجات کا رستہ، باوضو ہاتھ لگایا کرو، اور اگر وضو نہ کر سکو تو ادب و احترام تو کر سکتے ہو یا اس سے بھی قاصر ہو؟ جی، اس نے ورتہ حیرت سے دادی کو دیکھا جن کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ کہیں دادی بھی تو دادا حضور کے درس سے فیضیاب نہیں ہوئی؟ اس نے دل میں سوچا۔ اتنا مشکل سوال، کسی معلوماتی کتاب سے جواب نہیں ملا تو میں فیل۔ ایان نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ تم نہیں، ہم سب فیل۔ سب باجماعت بے عزتی کے لیے تیار رہے۔ معیز ہل ہل کر دعائے قنوت یاد کر رہا تھا۔ عائشہ کو پردے پر کوئی حدیث مل کر نہیں دے رہی تھی۔ آہا، وہ مارا! جہانگیر چیخا۔ نماز کی کتاب سے اسے جمعے کی سنتیں مکمل جواب مل گیا تھا۔ پاکیزہ، اچھا لباس، غسل، خوشبو عطر لگانا، مسواک، سرما، سورہ کاف کی تلاوت۔ جواب درست۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اذان مغرب بلند ہو رہی تھی۔ ایان صوفے پر الٹا سیدھا لیٹا تھا۔ ہمنہ لبنہ کے سر سے دوپٹہ غائب تھا۔ قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند تھی۔ جہانگیر اور سکندر اذان سے بے پرواہ زور و شور سے بحث و مباحثے میں لگے تھے۔ ٹی وی کی آواز بھی بلند تھی۔ معیز ہاتھ میں کتاب پکڑے ٹیلی ویژن اور کتاب دونوں کی طرف ایک ساتھ متوجہ تھا۔ ادب، تمیز، احترام مفقود۔ لاؤنج کسی مچھلی بازار کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اذان کی آواز کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عارف بن عبد الرحمن تأسف، ملال، ہمدردی کے تاثرات لیے باہر سے گزرتے گزرتے رک گئے تھے۔ اندر کے منظر نے انہیں مزید دکھی کر دیا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ کسی مبلغ، مفسر، معلم کی آل اولاد ہے۔ کیا یہ لوگ مسلمان بھی ہیں؟ وہ ایک کرب کی کیفیت میں آگے بڑھ گئے۔ تربیت کہاں سے شروع کریں، اصلاح کس کی کریں؟ طبیعت اور زیادہ مزمل اور اداس ہو گئی، اور عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے، اور سب دادا جان کے حال نما کمرے میں آئے تو کمرہ خالی تھا۔ وہیں بیٹھ کر وہ انتظار کرنے لگے۔ آپس کی بحث، سوالوں کے جواب، دیگر باتیں۔ عشاء کی ادائیگی کا خیال کسی کو نہیں آیا۔ لبنہ، ہمنہ اور اسفند طوالت سے گھبراتے تھے۔ معیز کے ہاتھ میں نماز کی کتاب بھی وہ کوئی دوسری سزا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر بعد وہ گھر لوٹے تھے۔ سب کو ہال میں دیکھا تو رک گئے۔ دادا جان، ہم نے ساتھ نماز پڑھنی تھی، جہانگیر نے کہا۔
میں نے سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے، ایک جواب نہیں ملا۔ انہوں نے فرداً فرداً سب کو دیکھا۔ تم لوگوں نے نماز عشاء ادا کر لی؟ سب کے سر جھک گئے۔ دادا جان کا حملہ اچانک ہوتا تھا۔ پہلے سب نماز ادا کریں، صبح 11 بجے ملاقات کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ سب نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں وضو کر رہا ہوں۔ پہلے ایان بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ سب وضو کر کے فوراً آ جائیں۔ عائشہ جا کر صاف بڑی چادر لائی اور کارپٹ پر بچھا دی۔ یوں باجماعت نماز پڑھی گئی۔ ہر رکعت کے اختتام پر پیچھے مڑ کر دیکھا گیا۔ عارف بن عبد الرحمن تسبیح کے دانے گراتے نظر آئے۔ آخری رکعت کی ادائیگی کے بعد سب دعا مانگ کر مڑے۔ دادا جان کی جگہ خالی تھی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ گھڑیال 11 کا گھنٹہ دے رہی تھی۔ تم لوگوں کو معلوم ہے خدا کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب پر گہری نگاہ ڈالی۔ یا اللہ یہ سوال نامہ کب ختم ہوگا؟ ایان نے آنکھیں بند کی۔ ابھی تو ایگزام دے کر بیٹھے ہیں، کتابوں پر کتابیں پڑھیں۔ مائی گاڈ! اور حدیث کی کتابیں؟ بورنگ۔ ایان اور اسفن دونوں مطالعے سے بھاگتے تھے اور گھبراتے تھے۔ دادا جان نماز پڑھنا، ہمنا نے برجستہ کہا۔ دبیر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کیسی نماز جی؟ حاضرین محفل بکری جھانکنے لگے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، مکمل طہارت، پاکیزگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ، نہ کہ لمحہ بھر کو رکے، بے رغبتی، عدم توجہی، بیزاری اور جلدی جلدی ادائیگی کے ساتھ۔ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ عدم توجہ سے پڑھی گئی نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ رات تم لوگوں نے عشاء کے سجدے کس طرح کیے؟ شرمندگی در شرمندگی، خفت و خجالت سے سر اٹھا نہ سکے۔ نماز میں کس بات کی جلدی؟ ہم سکون سے بیٹھ کر اللہ کی بندگی کی تعریف نہ کریں، ہمارا دھیان کہیں اور ہو؟ نماز کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے۔ جو عبادت کر رہے ہیں اس کی تعظیم سے بے بہرہ کیوں؟ ہے نا ایسا ہی؟ اگر ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تم لوگ عاقل، بالغ، باشعور ہو، دین کے فرائض کی ادائیگی میں جلد بازی کیوں؟ اور تم لوگ فرض ادا کرتے ہو، سنت چھوڑ دیتے ہو۔ بیماری، دکھ، تکلیف میں تو ٹھیک ہے، بلا سبب ایسے مت کیا کرو۔ دھیمے سے کہا۔ ایان، خدا کی نظر میں زمین کا سب سے بہتر حصہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ جہانگیر کی جانب دیکھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری طرف سے جواب آیا۔ مسجد۔ مسجد خدا کا گھر ہے، محترم، پاکیزہ، پسندیدہ جگہ ہے۔ تم لوگ نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے، عصر گھر میں، ظہر گھر میں۔ اس قدر کاہلی سستی، 2 قدم نہ اٹھائے جائیں، اور فجر کا تو کہنا ہی کیا۔ ان مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ جہانگیر، اسفن، فضل نے خود کو خطاوار سمجھا۔ اور معیز، تم اور ایان مسجد کا ادب اور احترام بھول گئے ہو۔ ہاں، قصور ہم والدین کا ہی ہے جو تم لوگوں کو مسجد سے محبت کرنا نہ سکھائی۔ یوں ٹھٹھے مارنا، بھاگنا، نل کھلا چھوڑ دینا، پنکھے کے نیچے جگہ تلاش کرنا۔ مسجد گزرگاہ نہیں ہے کہ بے رغبتی اور جلدی جلدی نکلنے کی فکر ہو۔ دونوں شرمندہ ہو گئے۔ مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسے ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ مسجد کی جانب اٹھنے والا ہر قدم نیکی کو واجب کرتا ہے اور گناہ کو مٹاتا ہے۔ بہت ساری باتیں تم لوگوں کو دین، قرآن اور حدیث کے حوالے سے نہیں بتائی گئی کہ خود سیکھ لیں گے، مگر ان چیزوں کو خود سیکھنے کے بجائے تم لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ وہ دکھ سے کہہ رہے تھے۔ مسجد جایا کرو ادب و احترام کے ساتھ۔ جب داخل ہو السلام علیکم کہو۔ کوشش کرو باوضو رہو۔ نماز، نوافل دلجمعی سے ادا کیا کرو، اور چاہے ایک صفحہ یا ایک ہی رکوع قرآن پاک پڑھو، صبح ضرور پڑھ کر نکلا کرو۔ نوعمری میں تو یہ باتیں بتائی تھی، بڑے ہو گئے ہو تو غافل ہو گئے، حالانکہ جوانی کی عبادت کا تو دگنا ثواب ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہے تھے، سمجھا رہے تھے، سب سر جھکا کر شرمندگی سے سن رہے تھے۔ انہیں صالحہ بیگم پر تعصب تھا، یہ ان کا فرض تھا۔ دین کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے کام کرواتی اور پوچھتی رہتی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ لیے اور اپنے فرائض سے غافل۔ بچوں کو بچپن میں ہی نہیں، ہر عمر میں دین کی سمجھ بوجھ سمجھانے اور آگہی دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو خود مبلغ و مفکر تھے، کس کو سمجھاتے تھے، کس کے لیے لیکچر دیتے تھے؟ دوسروں کے لیے۔ ایک دنیا ان کا ادب احترام کرتی تھی۔ ان کے مقالے، لیکچرز توجہ سے سنے جاتے، اور ان کے اپنی اولاد کی اولاد۔ ان کے اندر ایک دکھ بھرا احساس اجاگر ہوا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی توجہ اپنے بچوں کی جانب کر لی تھی۔ ایان، میری لائبریری سے جا کر آداب زندگی مولانا یوسف اصلاحی کی کتاب لے کر آؤ، اور باری باری سب مطالعہ کرو۔ اور صرف مطالعہ ہی نہیں کرنا، سرسری پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ازبر کرنا ہے، اور ان روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتوں کو سیکھو، پڑھو، جانو، سمجھو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ عصر کے وقت انہوں نے معیز اور ایان کو آگے مسجد کی طرف جاتے دیکھا۔ مسجد میں داخل ہوئے تو السلام علیکم کی دھیمی آواز پر چونک کر سر گھمایا۔ جہانگیر ذرا پیچھے آ رہا تھا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو عمر صف کے آخر میں کھڑا نظر آیا۔ ان کے دل میں قدرے سکون اترا۔ دیر ہو گئی تھی،
مگر اتنی نہیں، قابل اصلاح اور سمجھنے والی تھی ان کی اولاد۔ نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ بیٹا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال اور اس پر ندامت بھی نہیں، مثلاً وعدے سے مکرنا، جھوٹ، غیبت، زبان درازی، گالم گلوچ، فحش کلامی، تہمت لگانا، الزام تراشی، چغل خوری اور جانے کیا کیا۔ ہم اپنی چٹانگ بھر کی زبان سے کتنے گناہ کر جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں، بس بول رہے ہیں۔ غصے میں سب کچھ بول جاتے ہیں۔ اسی زبان کی بدولت زیادہ تر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھا دی، فلاح کا راستہ بتا دیا ہے، مگر معمولی دنیاوی فائدے کے چکر میں اپنی عاقبت خراب کر ڈالتے ہیں۔ وہ آج چھٹی والے دن پر بچوں کو لے کر بیٹھے تھے۔ ذرا سی احتیاط کر لیں تو ہم ان معمولی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ذرا سی بات پر جھوٹ نہ بولیں۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جی، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم چھوٹے گناہوں سے بچاؤ کریں گے تو بڑے گناہ سے بچیں گے۔ نہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ان باتوں کو ہم پسند کر لیں جو اللہ کو پسند ہے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ خاموش بیٹھے جوانوں پر نگاہ ڈالی۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس کس موقع پر ہم کیسے کیسے زبان کا غلط استعمال کر ڈالتے ہیں۔ مثلاً ٹریفک میں پھنس گئے تو فوری لڑنے مرنے کو تیار، بحث برائے بحث شروع۔ ہم درگزر کرنا، نظر انداز کرنا بھول گئے ہیں۔ کوئی کام ہم سے غلط ہو گیا، اسے جھوٹ سے، غلط بیانی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، وعدہ کر کے بھول جائیں گے۔ یہ تو عام بات ہے، کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ فضل، اسفند، معیز سب گڑبڑا گئے۔ فضل پر تو اللہ کا خاص فضل تھا، بہت حاضر دماغ تھا۔ جی دادا جان، رائٹ۔ ہم کیوں اس ابدی جنت کی تمنا نہیں کرتے؟ بلکہ نہیں، تمنا تو ہے مگر اس کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کا لیکچر جاری تھا۔ ہمنا سے ملنے آنے والی سہیلی علیزے باہر ہی رک گئی تھی۔ بتاؤ کس چیز میں فلاح ہے؟ السلام علیکم۔ اسی وقت علیزے اندر آئی، واپس نہیں جا سکتی تھی۔ انکل عارف اسے دیکھ چکے تھے۔ حاضرین محفل نے گھوم کر آنے والے کو دیکھا۔ یہ کیوں آ گئی؟ تاک تاک کر جملے ماری گئی۔ لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ علیزے، ہمنا، لبنہ اور عائشہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی، وہ شاید اکیڈمی سے آ رہی تھی۔ تینوں نے مسکرا کر اسے وش کیا تھا۔ عارف بن عبد الرحمن کی توجہ علیزے وقاص کی جانب تھی۔ وقاص علی انہیں اپنے کاروباری امور کی وجہ سے پسند نہیں تھا، حالانکہ بہت پرانا ساتھ تھا ان کا، پڑوس آباد تھا ان کی وجہ سے۔ اس کے 4 بچے تھے، چاروں بچوں میں انہیں علیزے اور ابراہیم پسند تھے۔ ارقم اور اجود دنیاوی علوم میں مبتلا، دین و دنیا دونوں سے غافل تھے۔ ان کے کارنامے انہیں ازبر تھے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ انکل، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو گئے؟ مسکرا کر دیکھا۔ نہیں، وہ مسکرائے، بس نشست برخاست ہونے کو تھی۔ سنا ہے آج کل آپ گھر میں درس و تدریس کی محفل رکھ رہے ہیں؟ شرارت سے فضل اور ایان کو دیکھا۔ ہاں، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج کل گھر پر ہی ہوں۔ انکل، میں بھی شامل محفل ہو جایا کروں؟ ادب سے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں ضرور بیٹا، بلکہ اپنے بہن بھائی اور دوستوں کو بھی لے آنا۔ اجر عظیم ہے درس و درود کی محفلوں میں بیٹھنا، سننا اور حاضرین پر نگاہ کی اور کچھ سیکھ کر اٹھنا۔ فضل اور جہانگیر لاحول پڑھ رہے تھے۔ گھر کی بات گھر میں رہنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ یہ علیزی کی بچی ہر جگہ ان کی بے ادبی کا اور کم علمی کا ڈنڈورا پیٹے گی۔ فضل کو زیادہ اعتراض تھا، بچپن سے ان کی نہیں بنی تھی۔ انکل، سیکھ کر وہ اٹھتا ہے جو سیکھنا چاہے، زبردستی گھول کر صرف دوا پلائی جا سکتی ہے۔ زیر لب وہ مسکرائے اور سب کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ سب لوگ زبان پر کنٹرول رکھیں گے، اخلاق باختہ گفتگو سے پرہیز کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ باوضو رہنے کی عادت اپنائیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ دروغ گوئی اور خلاف شرع باتوں سے خود بخود بچاؤ ہو جائے گا۔ بات مختصر کر کے انہوں نے نشست ختم کر دی۔ علیزے، ہمنا اور لبنہ کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی۔ آج کل انکل کے ساتھ تم لوگوں کو خوب مزہ آ رہا ہوگا، ویسے تو زیادہ تر وہ دوروں پر ہوتے ہیں۔ علیزے دوپٹہ ایک طرف رکھ کر مزے سے ان کے بیڈ پر کشن لے کر نیم دراز ہوئی۔ کہاں؟ دادا جان تو ٹھہرے اسکالر، ہر وقت ہمارے ہاتھ میں معلوماتی کتاب ہوتی ہے، کب کہاں سوال پوچھ لیں۔ لبنہ نے منہ بسورا۔ پتہ نہیں کب جائیں گے تبلیغی دورے پر۔ بہت افسوس کی بات ہے، میرے گھر میں میرے دادا ایسے ہوں، ماحول ایسا ہو تو اتنی مذہبی معلومات دیں تو سچ میں تو ان کی محفل سے نہ اٹھوں۔ یار، ان کی نظر میں ہم ناقص العقل ہیں، نالائق ہیں۔ نہیں، اگر وہ تم لوگوں کو ناقص العقل سمجھتے تو درس دینے نہ بلاتے۔ ابھی تم لوگوں میں عقل و شعور ہے جو تمہیں سمجھا رہے ہیں دین کے بارے میں، اور ہمنا، دین کے بارے میں سوجھ بوجھ میں ہی ہماری فلاح ہے۔ لو، سونے پر سہاگا۔ لبنہ نے ہمنا کی جانب دیکھا۔ یک نہ شد دو شد۔ عائشہ ان کے لیے سافٹ ڈرنک لے آئی تھی۔ ہمنا نے ٹاپک چینج کر دیا۔ لبنہ اکاؤنٹس کا ایک سوال لے کر آ گئی تھی۔ باتوں کے دوران
اذان اثر ہو گئی۔ وہ باوضو تھی، فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمنا سستی سے لیٹی رہی۔ لبنہ کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ مارے باندھے عائشہ وضو کر کے آئی۔ نماز سے فارغ ہو کر علیزہ عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم بیمار ہو؟ نہیں، جسم میں ہڈیوں میں درد ہے۔ اللہ نہ کرے۔ منہ بنا کر دیکھا۔ پھر بیٹھ کر نماز کیوں پڑھی؟ وہ کوشش کیا کرو، فرض ہی صحیح کھڑے ہو کر ادا کرو۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عائشہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اور تم نے اول وقت نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جا رہی ہوں پڑھنے۔ ہمنا منہ بنا کر بیڈ سے اتری۔ اور لبنہ تم؟ ٹھہر کر پڑھوں گی۔ اور سنو بی بی، نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنے گھر جا کر پڑھو۔ دادا جان کا دایاں بازو مت بنو۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ سنو لڑکی، اذان کی اطلاع ایک اعلان ہے۔ آؤ فلاح کی طرف۔ لبیک جوابی عمل ہے جو ہمیں فوراً دینا ہے۔ میں حاضر ہوں۔ اس نے دوپٹہ سر پر لپیٹا، فائل اٹھائی، بیگ لیا اور باہر نکل گئی۔ کل آؤں گی انکل کے پاس۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہمیشہ سچ بولو۔ سچ میں جھجک ہے نہ پکڑ۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ معیز نے دل میں سوچا۔ بے مقصد باتوں سے گریز کریں۔ ناگرہ فرشتے ہر بات نوٹ کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی، حلم، گداز اور متانت اختیار کریں۔ عارف بن عبد الرحمن نرم انداز میں سمجھا رہے تھے، خواہ مخواہ ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، اور اگر برائی ہو تو لبنہ فضل کو دیکھ کر مسکرائی تو بھیانگ و حل تذکرہ مت کریں۔ صرف کسی شخص کو سمجھائیں پر مذاق مت اڑائیں، اپنی بڑائی مت جتائیں۔ ہمارے لب و لہجے میں ہماری تعلیم، تربیت، وقار، شائستگی اور اسلامی طرز زندگی جھلکنا چاہیے۔ خوش آمدی لب و لہجہ اختیار نہ کریں۔ انہوں نے خاص طور پر معیز کی جانب دیکھا۔ جب دو آدمی بات کر رہے ہوں تو درمیان میں مت بولیے، ٹو لے کر باتیں نہ سنیں۔ پھر عائشہ کو دیکھا، اور کوئی کچھ بتا رہا ہو تو غور سے سنیے، ہو سکتا ہے کہ بتانے والا کچھ نیا بتا رہا ہو، آپ کی معلومات پرانی ہو۔ عمر، مرتبے، تعلق، رشتوں کے لحاظ سے بات کرو۔ بہن بھائیوں والا لہجہ والدین کے لیے نہیں ہوتا۔ بیجا تکرار مت کیا کرو۔ والدین کے لیے ادب و تہذیب اور احترام لازم ہے۔ پھر انہوں نے جہانگیر کو دیکھا۔ اسے کج بحثی کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ بحث برائے بحث کرتا، بات کو طول دیتا چلا جاتا اور تنگ کرنے والے انداز میں بات کرتا۔ وہ باری باری سب کی جانب نظر کر کے بات کر رہے تھے۔ ہر وقت ہنسی مذاق سے آدمی کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں تو ہمیں پتہ ہیں، معیز نے دل ہی دل میں سوچا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بار بار کیوں بتائی جا رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ سب باتیں پہلے سے آپ کے علم میں ہیں، مگر اسے عام زندگی میں، روٹین لائف میں، روزمرہ گفتگو میں لاگو نہیں کرتے۔ معیز گڑبڑا گیا تھا، مگر عارف صاحب اپنی دھن میں تھے، اور دین اسلام کے احکامات ہمیں اپنے ہر معمول میں نظر آنا چاہیے۔ ہمیں ہر آن لبیک کی حالت میں رہنا چاہیے۔ آپ سوچئے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ حاضرین محفل پر نگاہ ڈالی، سب کے سر جھک گئے۔ آج کی نشست برخاست ہو گئی تھی۔ اللہ جانے دادا جان کو یہ سب اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ معیز نے پھر دل ہی دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے توبہ بھی کر لی تھی۔ کون کون سی صورتیں یاد ہیں ہمنا؟ صالحہ بیگم نے پوتیوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آخر کی 10 صورتیں یاد ہیں۔ لبنہ، تمہیں اتنی یاد ہیں؟ بی بی جان کے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ عائشہ، اچھی خاصی یاد ہیں بی بی جان، اور مجھے تو جناب بہت ساری یاد ہیں۔ سورہ مزمل، سورہ جمعہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، اور بی بی جان آج کل تو میں سورہ واقعہ حفظ کر رہی ہوں۔ بوتل کے جن کی طرح علیزے آ گئی تھی۔ تمہیں گھر میں کوئی کام نہیں؟ ہمنا جل گئی۔ الحمدللہ میں سارے کام کر کے آئی ہوں بی بی جان۔ میں نے آج کل کھانا بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کوک بابا بہت اچھے کھانے بناتے ہیں، انہی سے سیکھ رہی ہوں۔ شاباش بچے، بہت اچھی بچی ہو تم۔ لڑکیوں کو ہر کام میں طاق ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ میری بچیاں بھی بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں اب ان کی ماؤں کو ریٹائر کر دوں۔ بالکل بی بی جان، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تمہاری دادی ٹھیک ہیں؟ جی، بڑے بابا کے پاس پشاور گئی ہوئی ہیں۔ میری دادی آپ کی طرح بالکل نہیں ہیں، وہ صرف گھومتی پھرتی ہیں یا ڈانٹتی رہتی تھیں۔ ویسے اپنا بہت خیال رکھتی ہیں وہ۔ اچھا، وہ مسکرائیں۔ ہر انسان کو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ جی بی بی جان، سب نے ایک ساتھ کہا۔ خود کو اللہ کی طرف رجوع رکھو، جیسے بچے اپنی ماں کو راہ نجات سمجھتے ہیں، ہر دکھ تکلیف پریشانی میں ماں کو پکارتے، اس کی جانب بھاگتے ہیں۔ اس طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت سیکھنی چاہیے، ہر آن اس کی رحمت کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو کیسے پکارنا چاہیے؟ حاضرین پر نگاہ ڈالی جو خاموشی سے انہیں سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔
نماز کے ذریعے نوافل ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت کلام پاک، اپنے اعمال کو درست کرنا، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جانب، اور یہی تو رجوع ہے۔ اللہ کی جانب ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم آگے آ کر تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب اسے اللہ کے جسمانی قدم مت سمجھ لینا۔ انہوں نے وضاحت کی، انکل ہم دوسری طرف کیوں دیکھیں گے جب ہمارے اندر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ سب چونکے۔ وہ کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ عارف بن عبد الرحمن زیر لب مسکرائے۔ یقین؟ ہاں، ہمارے ہاں یقین تو ہے کہ ہم کسی اور طرف نہیں دیکھیں گے اور صرف اللہ سے مانگیں گے، مگر عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بے یقینی، جلد بازی، بے صبری ہمیں کسی اور جانب دھکیل دیتی ہے۔ اور پھر عامل بابا، آستانے، بنگالی بابا، بہروپیے، ان کے در پر جا کر مانگتے رہے، اس لیے کہ یقین پختہ نہیں ہوتا۔ سب نے ایک دوسرے کو ناگواری سے دیکھا۔ اگر ہم نے کسی ایک کا بھی شعور بیدار کر دیا، اسے پکا مسلمان بنا دیا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ہی مانگنا سکھا دیا، تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کا آپ لوگوں کا اندازہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے دین کو سمجھیں اور پھر دنیاوی علوم کو۔ دین ہی رائے نجات ہے۔ مسلمان کی زندگی ایک سپاہی کی سی زندگی ہونی چاہیے، ہر آن تیار، لبیک کہنے والا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والا۔ آپ کو سمجھانے کا، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اسلامی احکامات اپنے افعال، کردار اور شخصیت میں نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھایا پیا، پہن لیا، سو گئے۔ یہ زندگی نہیں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راہ ہدایت پر عمل کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ انہوں نے اپنی آل اولاد پر نگاہ کی، ان کے خود کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ شکر ہے کہ اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ سب سر جھکائے بیٹھے ان کی نازیانہ گفتگو سن رہے تھے۔ کل میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا۔ سب چونک گئے۔ کس نوعیت کا ہوگا سوال؟ علیزے کے اندر اشتیاق جاگا۔ بہت اہم ہے۔ وہ مبہم انداز میں مسکرائے۔ اور اسی سے مجھے تم لوگوں کا طرز زندگی پتہ چلے گا۔ اب ہم کون سی کتاب کا مطالعہ کریں؟ معیز کو فکر لاحق ہوئی۔ اذان مغرب بلند ہوئی تو سب اٹھنے لگے۔ سب سے زیادہ جلدی معیز ایان کو تھی۔ ٹھہرو، آواز میں گونج تھی۔ اذان کی آواز پر تھوڑا ٹھہر جایا کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو ساتھ ساتھ اذان کے الفاظ دہرایا کرو، لبیک کا جواب دیا کرو۔ یہ فلاح ہے اور خدا کا پسندیدہ عمل ہے۔ بندہ میری پکار کا جواب دے رہا ہے۔ سب دوبارہ سے بیٹھے اور پہلے سے بیٹھی علیزے کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ دعا کی صورت میں تھے۔ سب زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ مجھے تو حیرت ہے تم لوگوں پر چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کر رہے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہماری ذات کا حصہ ہونی چاہیے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو، شکر گزاری کرو، شکریہ ادا کرو۔ تم لوگ واقعی بھلکڑ ہو یا لاؤبالی یا انکل کو ٹیز کر رہے ہو؟ علیزے نے حد کر دی۔ ہم دادا جان کا امتحان لے رہے ہیں کہ وہ بھولے تو نہیں ہیں۔ ایان جل کر بولا۔ واہ، پہلے اپنا اعادہ تو کر لو۔ تم لوگ تو واقعی بھول گئے ہو۔ تم لوگوں کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ انکل گھر پر ہیں، تم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دین کو آسانی سے سمجھا رہے ہیں۔ کبھی تم ان کے لیکچرز سنتے جاؤ، ان کو تبلیغی دورے پر دیکھو، ان کی تشبیہ و استعارے سنو، ان کا درس سنو۔ سحر میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو کہنا۔ اوہو، تم تو بڑی سنتی ہو نا۔ میں صرف سنتی نہیں ہوں، اپنی USB میں لوڈ رکھتی ہوں۔ میں انکل کی فین ہوں۔ تو رہو بھئی، منع کس نے کیا ہے؟ ایان کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ علیزے بھی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ پتہ نہیں دادا جان کس قسم کا سوال پوچھیں گے۔ معیز تو لائبریری میں گھس گیا۔ ایان نیٹ پر سرچ کرنے لگا۔ عائشہ اور ہمنا بھی ڈسکس کر رہی تھیں، سوال نامے سے کب جان چھوٹے گی۔ دادا جان پہلے سے بہتر ہیں، میرے خیال میں اگلے ہفتے سے دوبارہ تبلیغی دورے پر جائیں گے۔ عائشہ بولی۔ اگلے ہفتے؟ معیز نے سر پیٹا۔ یعنی 7 دن اور۔ فضل نے چینل چینج کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے اندر عقل و شعور بیدار ہو رہا تھا۔ معیز ایان فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، کمپیوٹر کا شعبہ تھا، ابھی دین کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں آئے تھے۔ فضل اپنے دادا کی بات سمجھ گیا تھا۔ جہانگیر اس کے ساتھ تھا اور اسون کو ساتھ لے کر چلنا تھا۔ قافلہ بن رہا تھا، قافلہ بننا ہی تھا۔ کیا بات ہے، صدام کا فون نہیں آیا؟ سوپ پیتے ہوئے صالحہ بیگم سے انہوں نے پوچھا۔ ہاں، میری بھی کئی دن سے بات نہیں ہوئی۔ دراصل شعیب گھر پر نہیں ہے نا، وہ میری بات کروا دیتا ہے۔ تبھی فضل اندر آیا۔ اس نے دادا جان کے پاؤں دبانے تھے۔ وہ ان کے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر صالحہ بیگم کو دیکھا۔ یعنی تمہیں صدام سے بات کرنے کے لیے شعیب کا سہارا لینا ہوگا۔ سوپ پینے کے بعد وہ بولے۔ شعیب نہ صحیح راحیل کو پکڑ لینا، مگر کرنا تمہیں ہی ہے فون، ہے نا؟ وہ طنزیہ کہہ رہے تھے۔ کیسی اولاد ہے ہماری، ہمارے فرض یاد رکھتی ہے اور اپنے فرض بھول جاتی ہے۔ اسے احساس ہی نہیں کہ فون کرے، ماں کی طبیعت پوچھے، حال جانے۔ مصروف ہوگا۔ ماں تھی فوراً طرفداری کی۔ بی بی جان میں بات کراؤں چچا جان سے؟ فضل نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے بولا۔ کر تو ہم بھی سکتے ہیں، مگر اولاد کے فرائض کیا ہوئے؟ فضل نے سر جھکا لیا، اس کی جانب نگاہ کی۔ ایک طرف جہاد میں جانا ہوا اور دوسری جانب والدین کی خدمت۔
تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ والدین کی خدمت کرو، جنت کما لو۔ جہاد شمار ہوگا۔ جو اولاد والدین کا خیال دھیان رکھتے ہیں، محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں، بدلے میں خدا ان کو حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ ثالیہ بیگم نے انہیں دیکھا۔ اب کیوں دلگیر ہوتے ہیں؟ میں تو اس کے جانے کے خلاف تھی، بس دور سے بچے دادی دادی کرتے ہیں، اب بھی ان کی راہ کی رکاوٹ نہ بنے۔ انہیں پھر بھی ملال تھا، لوگ اپنے اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں، پرائی تہذیب میں کشش ہے۔ انہیں احساس نہیں کہ ذرا سی نیکی انہیں دوزخ سے جنت میں لے آتی ہے۔ اس کی اولاد بھی اس جیسی ہی ہوگی۔ تھکی ہوئی سانس لی۔ آج انہیں شاید صدام کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگلے روز انہوں نے ہال کمرے میں محفل نہیں جمائی، کوئی باز پرس کرنے نہیں آیا۔ دادا جان نے ہال میں نہ جا کر ان کا امتحان لیا تھا۔ کتنے دنوں سے لیکچر، درس، تعلیم دے رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان معصوم جانوں کو دین گھول کر پلا دیں، مگر دین کوئی دوائی نہیں جو گھول کر پلا دیا جائے۔ انہوں نے اپنی کتابوں سے بھری الماری پر نگاہ کی۔ ان کا اثاثہ زندگی، ان کے مقالے، لیکچرز، ان کتابوں کا مطالعہ بار بار کیا تھا، مستفید ہوتے رہے تھے۔ اب ان کی اولاد ان کی قدر کیا جانے گی۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رائے نہیں جاتا ہے، اللہ کو یاد ہوتی ہے، مثلاً سلام میں پہل کرنا، صلح و دوستی میں پہل کرنا، مریض کی عیادت کے لیے خاص طور پر جانا، صلہ رحمی اختیار کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، مومن کی دعوت قبول کرنا، نیکیوں کی تلقین اور برائیوں سے اجتناب کی دعوت دینا، مسافے میں عقیدت اور جوش رکھنا، ہمیشہ مسکراتے چہرے اور خندہ پیشانی سے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی اور والدین سے ملنا۔ وہ ذرا رکے، آپ مسلمان ہیں، اپنے نسب العین کی عظمت اور اہمیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے، نیکیاں کیجیے اور نیکیاں پھیلائیے کہ یہی پیغام اسوہ حسنہ ہے۔ حاضرین سن رہے تھے، وہ فصیح و بلیغ انداز میں سمجھا رہے تھے۔ علیزے سر جھکا کر پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی۔ معیز کی جمائی کو بھی دیکھا، لبنہ آنکھیں مل رہی تھی۔ کوئی جتنا بھی گنہگار ہو، سچی توبہ و استغفار سے اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے۔ خدا بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، بشرط یہ کہ آئندہ گناہ کرنے سے اجتناب کرے گا۔ چند ثانیے کو وہ ٹھہرے، گہری سانس لی، پانی کے 3 گھونٹ لیے۔ آج میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ اوہ، پھر سوال؟ معیز عیان ہمنا نے تھوک نگلا۔ ان سوالوں سے جانے کب پیچھا چھوٹے گا؟ دلوں میں گدگد ہوئی۔ آج سارا دن میں تم لوگوں نے کتنی نیکیاں کی؟ جی، سب کو سانپ سونگھ گیا۔ دن کے کسی وقت، شام میں، رات میں، کبھی تم لوگوں نے پورے دن کے کام دہرائے، کتنی نیکیاں کمائی؟ آج تو میں نے دن میں 2 فلمیں دیکھیں، ظہر، عصر، گول۔ تو مغرب کون سی پڑی تھی؟ معیز نے سوچا۔ آج تو سارا دن فضل اسون سے بحث میں گزرا، امی کے ساتھ بھی بحث رہی۔ نیکیاں؟ لبنہ اور عائشہ نے یاد کرنا چاہا، افسوس کوئی نیکی یاد نہیں آئی۔ آج تو نماز پڑھی ہی نہیں، قرآن پاک کھولا نہیں۔ دادی کہتی رہیں سر میں تیل ڈال دے لڑکی، مگر وہ ناول میں گھسی رہی۔ عائشہ اپنا سوٹ سیتی رہی۔ ہاں، نمازیں تو پڑھی تھی، لیکن بس اٹھک بیٹھک ہی ہوتی۔ فضل نے یاد کیا، اسفند سارے دن کے معاملات میں نیکی ڈھونڈتا رہا۔ انکل، آج میں نے ایک بچے کو سورہ کوثر یاد کروائی ہے۔ اسکول میں ایک بچے کو بھوک لگی تو اسے اپنے بیگ سے بسکٹ نکال کر دیا۔ نیکی چھپانے کے لیے ہوتی ہے، ہمنا نے ٹوک دیا۔ انکل پوچھ رہے ہیں، اور بوڑھی آنٹی کو سڑک پار کروائی۔ علیزے بولی، پچھلے 2-3 دن میں بھی کوئی نیکی کی ہو نماز کے علاوہ؟ نماز رکن ہے اور فرض بھی ہے۔ تادیبی نگاہوں سے دیکھا۔ سب بغلیں جھانکنے لگے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، تم لوگ بچے نہیں ہو، بچوں کی طرح تم لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ کوئی قابل ذکر نیکی نہیں کرتے تم، بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کو دل سے سکھانا پڑھانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، بزرگوں سے ادب و احترام سے بات کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ نہیں کرتے تم لوگ۔ ٹی وی، موبائل اور رو دھو کر پڑھنا اور بحث کرنا، ایسی زندگی گزار رہے ہو تم لوگ۔ ایک بار پھر وہ خود کو ملامت کرنے لگے۔ رات کو سونے سے پہلے 4 کل آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ضرور سوچا کرو کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے برے اور کتنے نیک کام کیے۔ اچھائی اور برائی کا پیمانہ اپنے اندر ترتیب دو۔ اللہ نے انسان کو بہت مضبوط اور عاقل بنایا ہے، بس اس کی اس نعمت سے کس طرح مثبت انداز میں فائدہ اٹھایا، تبھی ایک راسخ اور اچھے مسلمان کہلاتے ہیں۔ کیا میں ایک اچھی مسلمان ہوں؟ سر جھکائے بیٹھی علیزے نے سوچا، واقعی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کل سے میں ضرور ایک نیکی کروں گی۔ سوری دادا جان۔ فضل بھی شرمندہ تھا، اس نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں کتنی ضروری اہم باتیں ہم نہیں کرتے جن کا اجر عظیم ہے، یعنی کہ بہشت کی نوید۔ جہانگیر کو جھرجھری آ گئی۔ عارف صاحب خاموش ہو گئے تھے، ماحول میں سوگوار سی خاموشی تھی۔ خفت و خجالت کا احساس ان کے اندر جاگا تھا کہ ہم نے کوئی نیکی نہیں کی کہ گنوا سکے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔
کھانے میں دال چاول بھنی بھنڈیاں اور آلو گوشت تھا۔ کھانا آخری مراحل میں تھا۔ دادا جان کی طبیعت آج بہتر تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں آ گئے تھے۔ اب ملازمہ پلیٹیں سمیٹ رہی تھی۔ پلیٹوں میں کھانا بچا ہوا دیکھ کر انہوں نے صالح بیگم کو دیکھا۔ تم نے بچوں کو نہیں سکھایا پلیٹوں میں کھانا مت بچایا کریں؟ اور بہو بیگم آپ اور نگین یہ طریقے ہیں؟ وہ جی دونوں گڑبڑا گئیں۔ جتنا کھانے کی طلب ہو اتنا پلیٹ میں نکالا کرو، یہ کھانے کا ضیاع ہے۔ اس کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس کھانے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں۔ دیکھو یہ آدھی آدھی روٹی بچائی ہوئی ہے، اسے الگ رکھو۔ روٹی کے ہر ٹکڑے میں برکت ہوتی ہے، بلکہ دسترخوان سے بچا ہوا ٹکڑا کھانا سنت ہے۔ سبھی نے شرمندگی محسوس کی۔ یار ہم لوگ کب بڑے ہوں گے؟ خود کو سرزنش کی۔ وہ صالح بیگم اور بہو بیگم سے باتیں کرنے لگے۔ ایک ایک کر کے سب اٹھنے لگے تھے۔ شکر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ دھیرے سے انہیں جاتے دیکھا۔ اف میرے خدا، شیم شیم۔ علیزہ ارد گرد ہی کہیں مسکرا رہی تھی۔ اور پھر یوں ہو عارف بن عبد الرحمن گھر کے ہو کر رہ گئے۔ بچوں کو بہت کچھ سکھایا، بتایا، سمجھایا۔ انہیں خود بھی بہت ملال تھا کہ پہلے خبر کیوں نہیں لی۔ اس دن وہ اپنے دوست کے ہاں کئی گھنٹے گزار کر آئے تو لاؤنج کا وہی نقشہ پایا۔ ٹی وی چل رہا ہے، سب آڑے ترچھے پڑے ہیں، ایک طرف بلا وجہ کی بحث جاری ہے۔ اذان ہو رہی تھی اور کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ لڑکیوں کے سر بھی ننگے تھے۔ انہیں بہت ملال ہوا، گویا اب تک خوف سے ہر کام کرتے ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں یکا یک خاموشی چھا گئی تو صالح بیگم سے ٹکرا گئے جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ عارف بن عبد الرحمن سائڈ سے نکل گئے۔ سب پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سب کو افسوس بھی ہو رہا تھا اپنی ان حالتوں پر۔ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ صالح بیگم اندر آ گئی۔ مووی دیکھ رہے تھے، ایان نے معصومیت سے کہا۔ اور دھینگا مشتی کون کر رہا تھا؟ معیز نے ٹکڑا جوڑا۔ اور مارم پیٹی کون کھیل رہا تھا؟ اور کل کل کون کر رہا تھا؟ چشمے کی اوٹ سے دیکھتی بی بی جان کاؤچ پر آ بیٹھی۔ تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، ایسی حرکتیں بچوں کو زیب دیتی ہیں، دھیمی آواز سے بات کیا کرو۔ اور تم؟ لبنہ عائشہ ہمنہ کی جانب دیکھا۔ مت اتنا ادم مچایا کرو، عمر ہے تمہاری قد کرنے لگانے کی، کلانچیں بھرنے کی، ابھی تک تم لوگوں کو دوپٹہ لینا نہیں آیا۔ ایک ایک کو دیکھا۔ اور جہانگیر اسود تمہارا بڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ تہذیب اور شائستگی تو تم لوگ فراموش کر چکے ہو۔ میں اپنا خیریت نامہ کہاں جا کر مانگوں؟ انہوں نے ماتھا پکڑ لیا۔ سوری بی بی جان، ان کے تیور کڑے ہیں، خلاصے کی امید نہیں رکھنا۔ انہوں نے کتنے سفر چھوڑ دیے ہیں تم لوگوں کی بہتری کے لیے۔ سب کے سر جھک گئے۔ ایک ہاتھ میں ہر چیز اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ انہیں بھی بچوں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ سمجھ کر نہیں دے رہے تھے۔ اگلا دن بڑا خاموش اور صبر آزما تھا۔ سب ان کے کمرے میں جمع ہوئے۔ آج وہ ہال میں نہیں آئے تھے، آج وہ لیکچر دینے کے موڈ میں بھی نہیں تھے۔ خاموش بیٹھے کسی کتاب کو مطالعہ کرتے رہے، پھر سب کو دیکھا اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دروازہ کھول کر علیزہ بھی اندر آ گئی۔ سب نے گہری سانس لی۔ معیز دعائے قنوت یاد ہو گئی؟ جی۔ اب تم 5واں کلمہ یاد کرو۔ جی۔ تھوک نکلا۔ پورے 6 کلمے کس کس کو یاد ہیں؟ جہانگیر اور اسفند کے سوا سب نے ہاتھ اٹھایا۔ کل تم 5واں اور 6واں کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنا۔ جی۔ تعظیم سے سر جھکایا۔ علیزہ کیا ہو رہا ہے بچے؟ آج وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، بس اسی کو مخاطب کیا۔ میرے پیپرز ختم ہونے والے ہیں، پھر میں اسلامک سینٹر جوائن کروں گی قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے۔ شاباش، وہ خوش ہوئے۔ اور کیا مشاغل ہیں؟ اسٹڈی کرنا، مطالعے کا بہت شوق ہے، اور مختلف اسکالرز کے لیکچرز وغیرہ سننا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہمہ وقت درود پاک کا ورد رکھا کرو۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ الہی آمین۔ تمہیں مطالعے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہو تو یہاں سے استفادہ حاصل کر سکتی ہو۔ بک شیلف کی جانب انہوں نے اشارہ کیا۔ پلیز ان کی گرد بھی صاف کر دینا۔ جی جی انکل۔ علیزہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ وہاں لڑکیوں پر گھڑوں پانی گر گیا۔ دادا جان میں کر دوں گا، فضل آگے ہوا، مگر انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا، گویا وہ ناراض تھے۔ وہ اپنی اولاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ عارف بن عبد الرحمن اور علیزہ آپس میں کسی اسکالر کے لیکچر پر بات کرنے لگے، پھر بات مفتی عطا الرحیم کے درس پر سے ہوتی ہوئی فتوے پر آ کر رک گئی۔ سامعین دم بخود حرفوں کی گفتگو جو انتہائی فصاحت و بلاغت سے پر تھی سنتے رہے۔ تعلیم و تربیت کا فرق نظر آ رہا تھا، سوجھ بوجھ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ دادا جان کے آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ صالحہ بیگم، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رات انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور صالحہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں علیزہ اس گھر کی بہو بنے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں بات کی، وہ ایسے ہی بات کرتے تھے۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ علیزہ اپنے خاندان سے بہت الگ ایک مختلف مزاج کی لڑکی ہے، اسے ہمارے خاندان کا حصہ بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی اچھی لڑکی کو کھو دیں۔ کس کے لیے؟ علیزہ انہیں بھی پسند تھی۔ پہلے میں نے اسفند اور جہانگیر کے لیے سوچا تھا، مگر یہ زیادہ دیندار نہیں ہے،
معیز ایان چھوٹے ہیں، فضل مجھے پسند ہے اور علیزے کے جوڑ کا بھی ہے۔ وہ دیندار بھی ہے اور وہ دکھاوے کے لیے عبادت گزار نہیں بنتا۔ اس عرصے میں نے سب کو جانچ لیا ہے۔ وہ جو سب دادا جان کے کمرے میں معافی، شرمساری اور تلافی کے لیے آ رہے تھے، ان کی گفتگو نے انہیں اور شرمندہ کر دیا۔ فضل دم بخود رہ گیا۔ اس کی خواہش اور دادا جان کے ہونٹوں پر تم رشتے کی بات کرو، بہو بیگم کو اپنا اندیہ بتاؤ، مشورہ لو، پسند تو مجھے ابراہیم بھی ہے، مگر تذبذب سے صالحہ کو دیکھا۔ اگر گھر کی کسی لڑکی کو دیکھ لیں، میرے خیال میں اس کو رہنے دو۔ ابھی لڑکیاں ابھی تک اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ ان کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ گہری سانس لی۔ ابھی ان کا بچپنا ختم نہیں ہوا، ان میں سنجیدگی نہیں آئی، انہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور صالحہ تم ان کی تربیت کرو، گھرداری، دینداری، دنیا داری، صوم صلات کی پابندی۔ کیا تم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی تھی؟ صالحہ بیگم کا سر جھک گیا۔ آج بھی فرحانہ کس حیا تمیز لحاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان میں تہذیب ہے نہ شائستگی۔ تعصب و ملال نمایاں تھا۔ لڑکیوں کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے۔ یہ دنیاوی تعلیم کوئی معنی نہیں رکھتی، انہیں دین کی سمجھ بوجھ دو۔ میرے پاس رہی کب ہیں بچیاں، 2 سال کی ہوئیں تو نرسری میں ڈال دیا، پھر اسکول، کالج، سہیلیاں، چل سو چل۔ جو نظر آ رہا ہے ہم وہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ وہ بولے، ان کا دل چاہا کہہ دیں، یہ نسل ہی ہے بے بہرا۔ جب تک انہیں ٹھوکر نہ لگے، ٹھیس نہ پہنچے، منہ کے بل نہ گریں، اور جب تک کسی دکھ، پریشانی، تکلیف کا سامنا نہ کریں، ان کی عبادت میں رغبت ہوگی اور نہ دعاؤں میں اثر۔ انہیں خدا سے مانگنے کا سلیقہ آئے گا نہ طریقہ۔ گداز کیسے پیدا ہوگا جب دل ہی نہ لگے۔ وہ محض سوچ کر رہ گئیں، اور آپ نگاہ اٹھا کر پروفیسر صاحب کو دیکھا، جن کی نظر غیر مرئی نکتے پر تھی۔ آپ چاہتے ہیں صاحب میں انہیں تمیز و ادب گھول کر پلا دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے نا۔ اب بھی انہوں نے صرف دل ہی دل میں کہا تھا، بس دھیرے دھیرے تسبیح کے دانے گراتی رہیں۔ اندر آنے والے سب بچے دروازے سے ہی واپس مڑ گئے۔ لمحہ فکریہ، وہ لمحہ شاید ان کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ شعور کی آنکھ بیدار ہو گئی تھی یا ہونے والی تھی۔ دیکھو بچوں، اپنی زندگی سے دکھاوے کو، خود نمائی کو نکال دو۔ یہ عمل انسان کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ دکھاوے کی محبت، دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کا ادب مت کرو، اور یہ سب میرے کہنے میں آ کر مت کرو۔ عبادت آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ہم ناصح ہیں، استاد ہیں، عبادت اللہ کے لیے ہے، اور دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی اللہ نظر پھیر دیتا ہے جو ریاکاری، دکھاوا کرتے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا سلیقہ طریقہ سیکھنا چاہیے، اور یہ جب ہو سکتا ہے جب آپ خود سیکھنا چاہو۔ ایک مومن اور مومنہ کی زندگی میں اسلامی رموز کی پاسداری مقدم ہونی چاہیے۔ توکل خدا، ترسی، پرہیزگاری، بے غرضی، ہمدردی، خیر خواہی، نرم خوئی، شیریں کلامی، اعلیٰ ظرفی، تواضع و انکساری کو اپنی زندگی کا وصف بنائیں۔ زندگی سہل ہو جائے گی اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی۔ انسانی آپس میں ایک دوسرے کے غمگسار، غمخوار اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ ایک متکبر، نک چڑھے، خود پسند انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میں تبلیغی دورے پر جا رہا ہوں، جانے کب واپسی ہو یا نہ ہو، واللہ اعلم۔ آپ سب کو اپنے فرائض و عبادات سچے دل سے اور صرف اللہ کے لیے ادا کرنے ہیں۔ میرے بچوں، میرا جانے کب آنا ہو، مگر اب میں اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا، گھر والوں کو کیا سکھایا، کیا بتایا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو ایسے گزاریں جیسا کہ اس رب نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ خیر اندیش، عارف بن عبد الرحمن۔ یہ خط تھا، لیکچر تھا، کیا تھا، ختم ہو گیا۔ لفظوں کا سحر باقی تھا۔ عارف بن عبد الرحمن تبلیغی سفر پر جا چکے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ یہ خط سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ کیا وہ ناراضی، خفگی، ملال لے کر گئے ہیں؟ خط دے گئے تھے، دادا جان روٹھ کر گئے ہیں۔ سب کے ذہن میں آیا، سب دل گرفتہ و ملول ہو گئے۔ وہ تو معمول کا درس سننے آئے تھے، انہیں علم تھا کہ دادا جان ناراض ہیں۔ رات بھی آئے تھے، مگر اندر کی گفتگو نے اندر آنے نہ دیا۔ سب ظہر کے بعد آئے تھے۔ کمرہ خالی تھا اور بی بی جان نے سفید رخا ان کی جانب بڑھایا، جس کو بےتابی نگاہ سے فضل نے کھول کر پڑھا تھا اور ڈھہ گیا تھا۔ سب شرمندہ تھے، انہوں نے دادا جان کو ناراض کر دیا تھا۔ ان سے رابطے کا سلسلہ موقوف تھا۔ سیل آف تھا، بی بی جان اداس تھی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ لان کی ہر بالی میں پھیکا پن آ گیا تھا، ہر سو زردی گھل گئی تھی۔ کسی کام میں کسی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پردادی نے اپنا مشن جاری رکھا تھا۔ انکل عارف کب آئیں گے؟ علیزے نے ہمنا سے پوچھا۔ اس کا تو خود اسے ابھی پتہ نہیں تھا۔ کتنی اداسی ہے نا گھر میں۔ تم لوگوں کے پیپرز ختم ہو گئے؟ بس رزلٹ کا انتظار ہے۔ چلو اسلامک سینٹر جوائن کر لو۔ ہمنا عائشہ لبنہ اس کی بات پر چونک گئی۔ اور کیا، فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ سیکھے۔ میں بھی اکیلی جاتی ہوں، ساتھ ہو جائے گا۔ فضل، اسفند اور جہانگیر کی تو جاب سٹارٹ ہو گئی ہے۔ معیز اور ایان فارغ ہیں، ان کو بھی لے لیں، عائشہ نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تبھی معیز آ گیا۔ کہاں غائب ہو برخوردار؟ وہ ہنسی۔ ایک مووی دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے روڈ پر؟ عصر کی، پھر مغرب کی اذان ہوئی، کوئی نہیں ہلا۔ کتنی شرم کی بات ہے، میں بالکنی سے سب نوٹ کر رہی تھی۔ انکل کے سامنے تو بہت ادائیگی ہو رہی تھی۔
کسیانی سی ہنسی ہنستا وہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ اچھا تم یہ سب نوٹ کر رہی تھی؟ جی ہاں۔ ایک بات یاد رکھنا معیز، اپنے دل میں اللہ کی محبت اور نماز کی محبت پیدا کرو۔ اذان کی آواز پر تمہارا دل فوری کہے لبیک میں حاضر ہوں۔ کیا تم صرف انکل کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ اگر ایسا کرتے تھے یا کرتے ہو تو بہت برا کرتے ہو۔ وہ کچھ تلخ ہو گئی تھی۔ نماز ہمارے اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کا اس سے واسطہ نہیں ہے، وہ بمشکل بولا۔ ہو سکتا ہے اسی لیے انکل تم لوگوں سے ناراض ہو کر گئے ہیں۔ کیا تمہیں کیسے پتا چلا؟ ان کے دونوں فون بند ہیں، دھیرے دھیرے اداسی سے کہا اور جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل 2 بجے میں باہر انتظار کروں گی، 5 منٹ، جس نے جانا ہو اسلامک سینٹر وہ آ جائے۔ وہ جانے کے لیے مڑی اور پھر رکی۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم لوگ اپنی مرضی کے مالک ہو، گہری سنجیدگی سے کہا اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ سب چپ چاپ خاموشی سے جاتا دیکھتے رہے۔ اندر کہیں ان کے دل میں ملال و پشیمانی کے زرد رنگ اتر رہے تھے۔ اگلے دن علیزے وائٹ گیٹ کے سامنے قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ گیٹ کے ارد گرد سبزے کا راج تھا۔ شش و پنج میں مبتلا وہ داخلی دروازے کے کھلنے کی منتظر تھی، کون آتا ہے اور کون نہیں۔ 5 منٹ اوپر ہو گئے، دروازہ بند تھا، کوئی نہیں آیا۔ مایوس ہو کر وہ آگے بڑھ گئی۔ رکو رکو علیزے، پیچھے سے ہمنا کی آواز آئی۔ یا رکو علیزے، لبنہ بھی گیٹ سے نکلی، اس کے پیچھے عائشہ، ایان، معیز۔ علیزے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انکل آپ مایوس مت ہوں اپنی اولاد سے، میں ہوں ابھی آپ کا مشن آگے بڑھانے کے لیے۔ ہاتھ بڑھا کر ہمنا کا ہاتھ تھام لیا۔ سب جمع ہوئے، آٹو روکے گئے اور یہ چھوٹا سا قافلہ اسلامک سینٹر کی جانب رواں ہو گیا۔ دیکھو میں تم لوگوں کو پھر سے سمجھا رہی ہوں، یہ راہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، انکل کو متاثر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، اپنے لیے، اپنے اور اپنے اللہ کا معاملہ سمجھ کر اختیار کرنا ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ یا راہ نجات کے طور پر اس صراط مستقیم پر آنا۔ علیزے نے بڑے مدبرانہ تفکرانہ انداز میں سمجھایا، اس لیے کہ دین و مذہب کے کام دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، دکھاوا کرنے والے سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے، چاہے وہ نمازی ہوں، سخی ہوں یا مفتی ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، سب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دادا کی نظروں میں اور خوار نہیں ہو سکتے تھے۔ علیزے نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور لیکچر سمجھانے لگی، اپنے ضمیر کی عدالت بھی ایک عدالت ہوتی۔ سنو، وہ جو سیر خیزی کے بعد پارک سے نکل رہی تھی چونک کر مڑی۔ ذرا فاصلے پر بلو ٹریک سوٹ پہنے فضل کھڑا تھا۔ جی؟ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ایک بات کہنی تھی علیزے۔ جی بولیے۔ وہ ہمدن گوش ہوئی، دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ فضل اسے اچھا لگتا تھا مگر اپنے کسی خیال کا عکس اس پر پڑنے نہیں دیا تھا، اور شادی کے لیے قسمت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں اگر من پسند بندہ مل جائے تو کیا کہنے۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ علیزے کا دل دھڑکا۔ فضل سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس ٹریک سوٹ میں بہت اچھے، دراصل تقریباً 6 فٹ کی ہائٹ پر سب اچھا لگتا ہے، شلوار سوٹ، 2 پیس ڈریس پینٹ۔ وہ مسکرائی، وہ بھی ہنس دیا۔ نہیں، بطور شخص میں تمہیں پسند ہوں۔ دوسری ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ میں نے کبھی کسی خاص نیت سے نہیں دیکھا، بس جیسے سب ہیں ویسے آپ ہیں۔ دل کا چور اچھلنے لگا۔ فضل نے گہری سانس لی۔ نہیں، اس لحاظ سے نہیں۔ اس نے کنکار کر گلا صاف کیا۔ اگر میں آپ کو پروپوز کروں، میرا مطلب ہے میری خواہش ہے کہ آپ میری لائف پارٹنر بنیں تو۔ علیزے ساکت رہ گئی۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں بچپن سے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو دادا جان سے بات کروں؟ بہت گہری نگاہ ڈالی۔ علیزے کی نگاہ جھک گئی۔ بولیں، جواب دیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ کی کوئی اور پسند؟ بڑوں کی رضامندی کے ساتھ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے بمشکل کہا اور آگے بڑھی۔ بس میری ایک خواہش ہے۔ کیا؟ حق مہر میں مجھے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی۔ عمرہ و حج چاہیے، اس نے نگاہ جھکا لی۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا، اس نے گہری سانس لی۔ علیزے کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ شکریہ۔ علیزے نے قدم بڑھا دیے اور فضل دیکھتا رہا۔ کچھ کام کتنے مشکل لگتے ہیں مگر کتنی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ فضل خدا کے اس فضل و کرم پر کھڑا دیر تک تحادے نگاہ اسے دیکھتا گیا۔ بی بی جان، آپ کے شوہر اتنے دنوں سے لاپتہ ہیں، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں؟ معیز ان کے پاس آ بیٹھا۔ آ جائیں گے، ان کا کام ہی ایسا ہے۔ پتہ وتہ کریں کہیں عقد ثانی نہ کر لیا ہو۔ لا حول ولا قوت۔ اس عمر میں انہوں نے گھرکا۔ عقد کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، مرد ہر عمر میں جوان ہوتا ہے۔ وہ چہکا۔ مجھے ان پر بھروسہ ہے، جب موقع تھا، جب نہیں کی تو اب چمعنی دار۔ پھر بھی نظر رکھا کرے۔ کہاں ہیں محترم نامدار صاحب؟ سن گن لینے کی کوشش کی، کچھ آنے کا اتا پتہ ملا؟ ہاں ہاں، فون پر بات کرتی ہوں، شعیب سے بھی بات ہوئی تھی ان کی، اس دفعہ کہیں دور گئے ہیں، آ جائیں گے۔ تم لوگ اپنا قبلہ و کعبہ درست رکھو۔ بچوں بہت ناراض اور مایوس ہو کر گئے ہیں، زندگی میں احساس بندگی
بہت ضروری ہے۔ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اللہ کی رضا کو اپنا، دنیاوی رعنائی کو نہیں۔ سچ دل سے مومن کی راہ اپناؤ، سچائی کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، صراط مستقیم پر چلو، اپنا ہر لمحہ درود و سلام کی عبادت میں گزارو۔ جانے کب آنکھ بند ہو جائے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، زندگی رضا میں گزاری یا بناوٹ میں، ریاکاری میں۔ سجدے تو اللہ منہ پر مار دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں۔ وہ اب دیدہ ہوئیں۔ معیز کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں بی بی جان۔ اس نے گھٹنے پر سر رکھا۔ میں اپنے سب بچوں کے لیے راہ ہدایت کی دعا کرتی ہوں، اور یہ بھی کہ دادا جان مان جائیں، ناراضی ختم کر کے واپس آ جائیں۔ معیز کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ ان کی خفگی بجا ہے بچے، ان کی ذرا سی تو خواہش ہے کہ ان کے بچے دل سے دیندار بنیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ بس وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ تم اپنا ہوم ورک پورا رکھو، اس لیے نہیں کہ دادا چیک کریں گے، اپنے لیے، اپنے رب کے لیے جس نے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے، اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ تو وہ 10 قدم آگے آ کر تمہاری مدد کرتا ہے۔ معیز بغور سن رہا تھا۔ ایان بھی اس کو ڈھونڈتا ہوا وہیں آ گیا تھا۔ جی بی جان، بس آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس نے بھی سر جھکا لیا۔ امی پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ رات کو راحیل بن عبد الرحمن کہہ رہے تھے، بہت تیز بخار ہے، کھانسی بھی ہے۔ میں نے اسحاق انکل کو کال کی تھی، انہوں نے ہی بتایا ہے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر دیکھ بھال کر رہے ہیں، مگر ابھی وہ سفر کے قابل نہیں ہیں۔ ہم انہیں جہاز سے لے آتے ہیں۔ فضل بے چین ہوا۔ کہاں ہیں وہ؟ ایبٹ آباد میں کسی کے گاؤں میں ہیں۔ اف، وہاں تو اتنی سردی ہوگی۔ جہانگیر کانپا۔ دادا جان بھی نہ، میں کل ہی جاؤں گا دادا جان کو لینے۔ فضل نے فیصلہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سب کے دل بے چین ہو گئے تھے۔ آپ فون تو کریں انہیں، وہ ابھی آنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہہ رہے تھے شاید یہ میری آخری دورہ قرآن ہو۔ ہائے اللہ نہ کرے، انہیں فوری لے کر آئیں پاپا۔ عائشہ بابا کے شانے سے لگ کر رو دی۔ ابھی تو ہم نے ان سے معافی مانگنی ہے، انہیں سبق سنانے میں بہت کچھ سیکھنا ہے ان سے۔ حمنہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب وہ سسک رہی تھی۔ راحیل بن عبد الرحمن سب کو دیکھنے گئے۔ صالحہ بیگم آنچل سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بہو بیگم نے ہاتھ تھام لیا۔ اماں حوصلہ کریں۔ راحیل نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ حوصلہ رکھیں امی، انہیں کچھ نہیں ہوگا، آ جائیں گے، کل جا رہا ہے فضل، تسلی آمیز انداز میں کہا۔ سب نے ان کی صحت کے لیے نفل مانے اور خیریت سے گھر آنے کے الگ سے نفل مانے۔ دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ سنا ہے نم پلکوں اور کپکپاتے ہونٹوں سے بہت دیر تک مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ صبح ایئرپورٹ جانے کے ارادے سے فضل جلدی اٹھا اور تیار ہو کر باہر آیا۔ کچن میں ہلچل تھی۔ امی ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ ایک دم سے چونکا۔ علیزے کچن سے نکل رہی تھی، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگا۔ علیزے تم، اور یہاں اس وقت خیریت؟ یہ اس کے عقب سے حمنہ کی آواز بلند ہوئی۔ ہاں میں۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کہاں؟ انکل کے کمرے میں۔ مگر وہ تو، فضل گنگ ہوا۔ ہاں میں اور ابراہیم جا کر انہیں لے آئے ہیں۔ ہم ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے، ہماری پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو انکل سے بات ہوئی، ان کی طبیعت ناساز تھی، ہم انہیں بھی زبردستی لے آئے۔ وہ آگے بڑھ گئی، تفصیل بتا کر۔ وہ جیت گئی تھی، دادا جان کو لے آئی تھی۔ دادا جان؟ دونوں چونکے اور پلٹ کر تقریباً بھاگ کر ان کے پاس پہنچے۔ دادا جان کے کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ علیزے انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ بی بی جان پاس بیٹھی تھی۔ فضل نے آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگا لیا۔ حمنہ ان کے شانے سے لگ کر رو دی۔ علیزے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی۔ نماز ظہر کے بعد سب دادا جان کے کمرے میں جمع تھے۔ عارف بن عبد الرحمن مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ معیز میں نے تمہارا میسج پڑھ لیا تھا۔ کون سا؟ کون سا؟ سب سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ جو میں نے سوال پوچھا تھا اور تم لوگوں کو جواب نہیں ملا تھا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے ڈھونڈ لیا۔ کون سا سوال؟ علیزے نے بھی دلچسپی لی۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو عرش کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی؟ اچھا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب ہمتاً گوش ہوئے۔ معیز بتائے گا، وہ فوراً بولے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوثر۔ واؤ، ان صورتوں میں اسم اعظم بھی ہے، ان کے توسط سے مانگا جائے، درود شامل کیا جائے تو دعاؤں کو قبولیت کی سند ملتی ہے، مگر سچے دل سے مانگے، بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر، آج کے دربار میں جھک کر۔ عارف بن عبد الرحمن دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے، جب ہم اس سے مانگ رہے ہیں ہوں تو بے رغبتی اور ریاکاری کیسی؟ ایسی عبادتیں بے تکان محنت ہیں، فائدہ نہیں ایسی عبادت کا۔ سب ہمتاً گوش تھے۔ مطالعے کو معمول بناؤ، بہت کچھ ہے پڑھنے کو، سیکھنے کو، عمل کرنے کو، کوشش تو کرو، اپنے عمل سے، قول و فعل سے دوسروں کو متاثر کرو کہ وہ بھی راغب ہو جائیں، صرف اپنی ستائش کے لیے نہیں۔ رات کو سوتے ہوئے اپنی نیکیوں کا، اپنے گناہوں کا اعادہ کیا کرو اور خود کو خود ہی نمبر دو۔ نیکیاں زیادہ
ہے یا گناہ؟ میرے بچوں، یہ ہی راہ بقا ہے اور یہ ہی راہ نجات ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرو۔ لوگ سنت کی پیروی نہیں کرتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ سب بے انتہا رغبت اور دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ اس تبدیلی کو نوٹ کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے۔ پھر وہ لوگ دیر تک دادا سے باتیں کرتے رہے۔ انہیں مزہ آنے لگا۔ سیکھنے کا عمل جاری تھا۔ پھر سب نے ان سے باقاعدہ معافی مانگی، گلے لگے، پیار کیا، وعدہ وفا کیا۔ رات ایک بار پھر سب ان کے کمرے میں جمع تھے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ سچے دل سے ان سے معافی مانگی گئی تھی۔ نہیں، مجھ سے معافی تلافی نہیں، اپنے رب سے مانگو، جنت و دوزخ اس کی ہے، میں راستہ بتانے والا ہوں۔ عبادت اس کے لیے رغبت سے کرو، دل سے کرو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی سنت پر عمل کرنے میں شرمندگی کیسی؟ حاضرین پر نگاہ کی۔ دعا کو اپنی زندگی کا خاصہ بناؤ۔ دعا جلدی جلدی نہیں مانگتے، سکون، اطمینان، رجوع قلب سے مانگتے ہیں اور صبر سے قبولیت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بچوں، تم لوگ جو بھی کام کر رہے ہو اسی پر ہی توجہ دو، چاہے وہ عبادت ہو، ہوم ورک ہو، گھر کا کوئی کام ہو، مکمل توجہ، یکسوئی اور دلچسپی کو قائم رکھو۔ جان لو کہ پہلے دینی فرائض یعنی واجبات ادا کرو، یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں پھر فلاں کام کرنا ہے، اس سے کوئی کام بھی ٹھیک سے انجام نہیں پاتا۔ سب بغور سن رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤں؟ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ تم لوگوں سے مایوس ہو کر میں زرتاشیہ، اجود اور عثمان کی جانب متوجہ ہوا۔ سب چونک گئے۔ میں نے سوچا کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو تو تم لوگوں کا یہ حال ہے۔ وہ تو ایک دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ بس اسی چیز نے مجھے اندر سے مضطرب اور بیمار کر دیا۔ تم بچے ہی تو ہمارا اثاثہ ہو۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ فضل اور جہانگیر پاؤں دبا رہے تھے اور معیز شانے لڑکیاں پہلو میں دم بخود بیٹھی تھیں اور سالہ بیگم زیر لب مسکراتے اپنے اس حسین گلدستے کو دیکھ رہی تھی، مگر انہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ سائرہ انتہا کی نیک و عبادت گزار لڑکی ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے صدام کے بچے عبادت گزار ہیں۔ اجود اور زرتاشیہ تو حافظ قرآن ہیں۔ عثمان کو مفتی بننا ہے، اس نے میرے نقش قدم پر چلنا ہے۔ عارف بن عبد الرحمن کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بچوں کی تربیت عورت پر منحصر ہوتی ہے۔ تہجد گزار، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے، تمیزدار، تہذیب و شائستگی کے ساتھ بات کرنے والے۔ انہوں نے تو اپنے باپ کو نماز کا پابند بنا دیا۔ میں نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، چھٹیوں میں آئیں گے۔ وہ بہت خوش تھے۔ اپنی نسل کو یوں برسر پیکار دے کر ان کی بیماری دور بھاگ گئی تھی۔ ان کی آل اولاد ان کا فخر بن کر ان کے ساتھ تھیں۔ ابھی دیر نہیں ہوئی تھی اور دیر کبھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی ذات کو مضبوط رکھتے ہوئے استقامت اور صبر سے اپنی اولاد کی تربیت کریں تو پھل دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت نسلوں کو سنوارتی ہے اور نسل سنورنے کا مطلب ہے نسلوں کی عاقبت سدھر گئی۔ اور ایک اچھے عمل سے کس کس کی عاقبت سنورتی ہے؟ انہوں نے اپنے گلدستے کو مسکرا کر دیکھا۔ سب انہیں دیکھ کر مسکرا دیے۔ دادا جان میں ان کی جان تھی۔ انہوں نے تشکر آمیز انداز میں آنکھیں موند لیں۔ بے شک ان سب کی عاقبت سنور جاتی ہے جو راہ ہدایت پا لیتے ہیں، اور راہ ہدایت پانا مشکل تو نہیں، بس ثابت قدمی ضروری ہے۔ ان کی نئی نسل کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ آنکھیں کھولی، مسکرا کر سب کو دیکھا۔ وہ سب بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیے۔ علیزے بہو کے روپ میں ایک خوبصورت اثاثہ نظر آ رہی تھی۔ ابراہیم بھی نیک فطرت تھا۔ اسود اور ہمنا، لبنہ اور ایان، اور جہانگیر اور عائشہ کی جوڑی خوب رہے گی۔ دل میں پلاننگ جاری تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان رشتوں پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کے دادا تھے۔ بچوں کے ملان و رجحان سے آگاہ ہو چلے تھے۔ خوشیاں ان کے در پر دستک دے رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔